حضرت علی فرماتے ہیں جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی، جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی. ایک عمر ہے کہ جب عمر نے ہجرت کرنی تھی ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، دوسرے کندھے پر تیروں کو لٹکایا، ہاتھ میں کمان کو پکڑا اور بڑے ٹہکے کے ساتھ بیت اللہ میں آیا. سنی زحمت کرے، سنی زحمت کرے، بڑے ٹہکے کے ساتھ. وہ بات جسے حضرت علی بیان کرے اس کا مطلب ہے فضول نہیں، اس کا مطلب ہے فضول. وہ شخصیات فضول نہیں تھی، وہ زائد بات کرنے کے عادی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے جب علی عمر کی اس جرت کے بارے میں مجھ تک بات پہنچا رہا ہے تو میرا اور آپ کا فرض ہے میں اپنی نسلوں تک یہ بات لازمی پہنچاؤں. اس لیے صوفی مزاج بندے بھی میرے ساتھ ذرا دل نہیں کرتا بولنے کا، وہ بھی ذرا میرے ساتھ بولے. بات ضروری ہے تبھی علی بولے. علی فرماتے ہیں عمر آئے بیت اللہ میں، ایک کندھے پہ تلوار ہے، ایک پہ تیر لٹکائے ہوئے ہیں تھیلا، ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی ہے، بڑے ٹہکے کے ساتھ بیت اللہ میں آئے، بڑے سکون کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور اسی مطاف میں ایک دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ سارے ایک دائرے میں بیٹھے ہیں. حضرت عمر بڑے اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے بیت اللہ میں، 7 چکر لگائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، بڑی لمبی دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں حضرت عمر اس دائرے کے پاس آئے جہاں یہ بیٹھے تھے، ایک ایک کا نام لیا. اوے ابو جہل، اس کا لطف لیجئے اس منظر کا. اوے ابو لہب، اوے عتبہ، اوے شیبہ، سنا میں کسی کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا. صاحبان توجہ رکھیں، اللہ آپ سے راضی رہے. ایک ایک کا نام لیا حضرت عمر نے آ کر اور فرمایا میں کسی کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا. یہ بات مجھے مولا علی نے بتائی. میری جانب دیکھیے، میری جانب دیکھیے، یہ بات حضرت علی میں کسی کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، میں رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا سنو، جس کا جی چاہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے، جس کا جی چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جس کا جی چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آئے عمر کا آ کے راستہ روکے. حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے راستہ کیا روکنا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے.